اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اسے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جائیں گی اور 10 درجے اس سے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج جو سبق ہم نے آپ کے لیے چنا ہے وہ قرآن کی ایک صورت قل ھو اللہ احد ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ آج ہم اس صورت کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ صورت قرآن مجید میں کیوں نازل کی گئی، اس سے کیا مقاصد ہیں، اخلاص کے معنی کیا ہیں اور اس سے ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بس فوراً ہی سورت کی معاملات، سورت سے متعلقہ شان نزول اس کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سورت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے اور یہ سورہ اخلاص اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ بات یہ ہے کہ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام قرآن کی آیات سے باہر رکھا گیا ہو، یعنی ہر سورت کے اندر جتنے بھی نام رکھے گئے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں کا نام ایسے رکھے گئے ہیں جو وہ الفاظ قرآن کے اندر موجود تھے، انہیں میں سے ایک لفظ اٹھا کے، الفاظ کو اٹھا کے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ مگر یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے، اور یہ اخلاص اس سورت کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سورہ اخلاص رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ مطلب معلوم نہیں ہوگا تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں عام طور پر ہم اردو کے اندر جب بات کرتے ہیں تو اردو لینگویج کے اندر اخلاص کا مطلب ہوتا ہے محبت، خلوص، اور جو خلوص سے کام کیا جائے یا بات بیان کی جائے اور جو خلوص سے پیش آئے اس کو ہم اخلاص کہتے ہیں، یعنی کہ وہ خلوص کہتے ہیں سنگولر میں اگر کہیں گے تو خلوص، اور اگر خلوص کی جمع کی جائے تو اخلاص ہو جائے گا وہ۔ تو یہ صورت جو ہے خلوص کی جمع ہے، یعنی اخلاص، تمام خلوص اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تو صورت کے نام رکھنے کی وجہ ہے کہ اس سے زیادہ اخلاص کسی اور شے میں نہیں پایا جا سکتا، اور وہ ذات اللہ ہے جس کے اندر یہ تمام خلوص، تمام اخلاص اس کے اندر موجود ہیں۔ تو نام کے بارے میں تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں دعوت اسلام شروع کیا تو وہاں کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ وہ بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر بت ان کے ہر مقصد کے لیے ایک بت ہوتا تھا۔ ایک بارش کا بت ہوتا ہے، ایک طوفان کو روکنے کا بت ہوتا ہے، ایک روزی دلانے کا بت ہوتا ہے، ایک نوکری دلانے کا بت ہوتا ہے، اور ایسے بے شمار ضروریات جو انسانوں کو تھیں وہ ہر ضرورت کا ایک بت بنا کے رکھ لیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے اور اس سے دعائیں کرتے تھے کہ بھائی تو بارش برسانے والا خدا ہے ہمارا، لہذا میں تیرے سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں
کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی لہذا بارش برسا دے، تو وہ بارش والے بت کے پاس جاتے تھے اور اس سے دعا کرتے تھے۔ کسی کی روزی نہیں ہے تو وہ بت کے پاس جاتے جس کا نام، جو روزی کا کام کرتا تھا، وہ جا کے کہتا بھائی میرے روزی والے خدا، میں بے روزگار ہوں، مجھے روزی لگا دے۔ اس طرح ہر معاملے میں انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا، اور یہی ان کا سلسلہ تھا۔ اسی انداز میں وہ اپنے زندگی گزارا کرتے تھے، اور بتوں کے متعلق کانسیپٹ یہی تھا کہ ہر معاملے کا اپنا ایک خدا ہونا چاہیے، اور اسی سے پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اس طرح وہ اپنے معاملات رکھتے تھے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کی تو آپ نے تو اعلان یہ کر دیا کہ بھئی خدا ایک ہے اور وہی سارے کام کر سکتا ہے، اور اسی ایک خدا کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک خدا کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار مکہ سینکڑوں خداؤں کی بات کر رہے ہیں، تو بڑا تضاد تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طریقے سے جہاں جس طرح بھی مکہ کے کفاروں نے چاہا کہ اس سلسلے تبلیغ کو روکا جائے، تو آپ تو باز آئے نہیں، اور تبلیغ بڑھتی چلی گئی، اور لوگوں کی تعداد بھی ماننے والوں کی بڑھتی چلی گئی۔ تو کفار مکہ پریشان ہو کر ایک دن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار آخر یہ تو پوچھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی آپ کا خدا ہے کون؟ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سوتا ہے، اس کی بیوی کتنی ہے، کیونکہ بیویاں عربیوں میں بہت ہوتی تھیں، اس کی بیویاں کتنی ہیں، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کے پیچھے کون اس کے باپ دادا ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھیں، اور یہ سوال ذہن میں رکھ کے وہ آئے کہ بھائی آخر یہ ہوئے کون، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں آپ۔ تو جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جواب جانتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو تو جو وحی آتی ہے آپ وہی بیان کرتے ہیں، عالم الغیب تو وہ تھے نہیں کہ یہ آئے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جواب دے دیا۔ تو جب انہوں نے سوال کیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ آگے جمع ہو گئے اور سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ سورت نازل کر دی۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کفاروں نے جو سوال کیا تھا کہ بھئی تمہارا خدا کون ہے، ہمیں سمجھاؤ، مگر باقی باتیں سب ان کے ذہن میں تھیں کہ وہ کون ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں رہتا ہے، یہ ابھی کسی نے پوچھا نہیں تھا، یہ سب ان کے ذہن میں تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت نازل فرمائی تو ہر اس سوال کا جواب دے دیا جو انہوں نے زبان سے کیا اور جو ان کے ذہنوں میں موجود تھا۔ تو یہ سننے کے بعد کفاروں کے پاس کوئی سوال ان کا باقی نہیں رہ گیا کہ مزید وہ سوال کرتے۔ اب یہ سورت، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں، اور 4 آیتوں میں بے شمار کفاروں کو مطمئن کر دیا کہ بھئی ہمارا خدا، میرا خدا جو ہے وہ یہ ہے۔ اب میں سورت پڑھتا ہوں، ذرا سمجھیے۔ آیت نمبر 1 ہے، قل هو اللہ احد، میرا خدا اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ جبکہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا منات ہے، ہمارا خدا لات و عزا ہے، تو وہ ایک اور دوسرے تمام معاملات کے لیے خداؤں کو بیان کرتے تھے، تو وہ سینکڑوں خداؤں کی بات بھی کرتے تھے اور مختلف ان کے نام ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا خدا ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی، قل هو اللہ ہو احد، اللہ الصمد۔
دوسری آیت اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اب نیاز کا مطلب یہ نہیں ہو جو ہم لوگ نیاز دیتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے یہاں۔ نیاز کا مطلب یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ بس یہ اس کا چھوٹا سا مقصد ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نیاز کسے کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے متعلق جب بات ہو رہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، تو بے نیاز کا مطلب ہے یہ، نیاز کا مطلب نہیں کہہ رہا ہوں میں، بے نیاز۔ بے نیاز، اللہ تبارک تعالیٰ کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر کائنات کے ہر شے کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ بے نیاز ہونے کا اصل مقصد ہے۔ نمبر 3، لم یلد ولم یولد۔ یہ وہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ میرا خدا ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی۔ اب یہاں بھی ذرا سمجھیے آپ، کفاروں کے ذہن میں تو یہی تھا کہ وہ جن لوگوں کی پوجا کیا کرتے تھے جیسے لات، عزا یا منات، یہ ہوتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، نیک لوگ تھے۔ وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے کسی زمانے میں، ان کے باپ دادا، اور جب یہ نیک لوگ مر گئے تو ان کی مورتیاں بنا کر یہ اپنے سامنے رکھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور پھر ان سے دعائیں کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھا۔ اس بات کا صحیح جواب یہ دے دیا گیا کہ بھائی میرا خدا تو وہ ہے جس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، تمہارے خدا کو تو پیدا کیا ہے، ان کے ماں باپ بھی تھے، مگر میرا خدا وہ ہے جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کو پیدا نہیں کیا کسی نے۔ اور ان کے خداؤں نے شادیاں بھی کی تھیں، بچے بھی ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جس کی نہ کوئی شادی ہے نہ اسے کوئی اولاد ہے، تو نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے پیدائش کے متعلق صحیح معنی ہے، اور اس کے دوسرے معنی سمجھنے میں جو آنے والے ہیں وہ یہ ہیں، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ خدا ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا بلکہ کریٹ کرتا ہے، کریٹ یعنی مینوفیکچر کرتا ہے۔ مینوفیکچرنگ کرنا بھی اردو کے اندر جب جاتے ہیں اس کے الفاظ کے معنی لیتے ہیں تو پیدا کرنے کے آتے ہیں، تو اردو کا الفاظ اسے ٹچ نہیں کرتا۔ پیدا کرنا اور کریٹ کرنا کا الگ چیز ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا جائے کہ اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، تو یہ مطلب نہیں کہ عورت کی طرح کوئی بچہ جنم دے رہا ہو، بلکہ پیدا نہیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز جنم نہیں لیتی، بلکہ وہ چیزوں کو بنانے والوں میں سے ہے، وہ کریٹ کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے، وہ پیدا نہیں کرتا۔ جو ہم لوگ ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے کہ پیدا کا مطلب کہ کسی چیز کو جنم دینا، وہ جنم نہیں دیتا، وہ بنانے والا ہے۔ تو بنانے والا پیدائش تو نہیں کرے گا نا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس بنانے والے نے چیزوں کو بنایا ہے، پیدا نہیں کیا، یہ اصل مقصد ہے۔ لم یلد ولم یولد کا، نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی چیز کو پیدا کیا، بلکہ اس نے ہر چیز کو بنانے والا ہے اور چیزوں کو بنا بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ یہ اس کی پیدائش ہے، اصل مقصد۔ یہ تو آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ بڑا آخری جملہ، بڑی آخری آیت اور بڑے تمام مقاصد کے اندر ایک، یعنی کہ
قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کا ہمسر، اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے؟ مطلب یہ ہے، دیکھیے اب میں اس کو بہت کلیئر سمجھاتا ہوں آپ کو، سمجھیے۔ صفات میں اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس کی صفات یہ ہے کہ وہ آسمان بنا سکتا ہے۔ کہ کیا کوئی ہے اس دنیا کے اندر ایسا جس نے آسمان بنایا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ آسمان بنا سکتا ہے۔ اس کی صفت ہے کہ وہ زمین بنا سکتا ہے۔ کیا کسی انسان نے انسان کو بنایا؟ نہیں بنا سکتا۔ وہ انسان سے انسان عورت کے ذریعے پیدائش سے کر سکتا ہے، وہ بنا نہیں سکتا، مگر اللہ بنانے والوں میں سے ہے۔ تو اس کی یہ صفت ہے کہ وہ انسان کو بناتا ہے، مگر کوئی انسان کسی انسان کو نہیں بنا سکتا۔ وہ سورج بناتا ہے، وہ چاند بناتا ہے، وہ پہاڑ بناتا ہے، وہ پرندے بناتا ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا بنانے والا ہے۔ اس صفت کے اندر اس کائنات کی کوئی شے اس کے مقابلے پر نہیں ہے، اس صفت کی مالک نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ چوتھی آیت ہے۔ یہاں میرے بھائیوں، اس سورت کی یہ جو ترجمہ تھا، ایک ترجمہ کا خلاصہ ختم ہوتا ہے، ایک اور میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تشریح سمجھاتا ہوں، مفہوم سمجھاتا ہوں، سمجھیے ذرا۔ دوسرا مفہوم ہے، یہ تو ایک مفہوم تھا، آیت ٹو آیت میں نے مفہوم لیا ہے، اسی طرح ایک اور آیت ٹو آیت مفہوم بنتا ہے، وہ بھی سمجھیے آپ۔ یہ دوسری ترتیب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قل ہو اللہ احد۔ تو جب انسان اور اللہ تعالیٰ کا موازنہ کیا جائے تو آپ دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، مگر انسان ایک نہیں ہے، کروڑہا انسان ہے۔ اللہ ایک ہے، انسان ایک نہیں ہے۔ اس کی انسانیت کی مخالفت ہو گئی، تو سمجھ میں آیا کہ یار وہ انسان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہے اور ہم سب انسان تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت، اللہ الصمد۔ ابھی تو میں نے دوسری بات بیان کی تھی، اب دوسرا ترجمہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ فقہی ترجمہ ہے، اور ہمارے بزرگان دین جو دین میں مطلب اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کے صالحین کے ترجمات میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک عالم کا ترجمہ ہوتا ہے اور ایک فقہ لوگوں کا ترجمہ ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس سے آگے پہنچا ہوا ترجمہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر انسان اس کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اس کو دھوپ کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے کسی کھانے کی، پینے کی، مکان کی، بیوی کی، بچوں کی؟ نہیں ہے، مگر انسان کو ہے۔ اب یہ کمپیریزن ہے انسان اور اللہ کے درمیان۔ اللہ قل ہو اللہ احد، اللہ ہے کہ انسان بہت سارے۔ اللہ الصمد، بندہ ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، مگر اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یعنی انسان جس طرح پیدا کرتا ہے، اللہ اس طرح کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ تیسری آیت کا ترجمہ۔ انسان پیدا کرنے والوں میں سے ہے، انسانی جسم سے انسان کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ کے جسم سے، اس کے اندر سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔
وہ بناتا ہے. بنانے والوں میں سے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، تو وہ پیدائش کا عمل نہیں کرتا جس طرح انسان کرتا ہے. اب چوتھی آیت، وہ بھی انسان سے کمپیئر کرتے ہوئے بیان کی جا رہی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب اللہ کی صفات اور انسان کی صفات. اللہ کی صفات یہ ہے کہ وہ آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، سورج بنانے والا، چاند کا بنانے والا، پہاڑوں کا بنانے والا، سمندر بنانے والا، کائنات کے ہر جاندار کو پیدا کرنے والا، رزق پیدا کرنے والا. کیا انسان میں خصوصیت ہے کہ وہ آسمان بنائے، زمین بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، جانور بنائے؟ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. تو میرے پیارے بھائیو، یہ دوسری تفسیر میں نے بیان کیا آپ کے آگے. تو میں نے دو تفسیریں آپ کے آگے بیان کی ہیں آج، قرآن مجید کی سورہ اخلاص کو سمجھانے کے لیے. اور یہ بڑی اہم تفسیر ہیں دونوں کی دونوں. اگر اس انداز میں آپ لوگ سمجھ گئے قل هو اللہ احد کو، سورہ اخلاص کو، تو سورہ اخلاص کے صحیح معنی آپ کے ذہن میں آ گئے. اور اب آپ بھی اس سورت کے اس تفسیر کو لوگوں میں اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اب کوئی شخص کنفیوز نہیں ہوگا کہ اللہ کون ہے. تو میرے بھائیو، جب کفاروں نے یہ جواب سنا تو ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ ہمت نہیں رہی کہ ان کے ذہن میں چھپے ہوئے کسی سوال کو بھی وہ دوبارہ دہراتے. وہ ہمت ہار گئے. تمام سوالات جو ذہنوں کے اندر تھے وہیں کے وہیں دفن ہو گئے. ایک سوال بھی وہ زبان پر نہیں لا سکے یہ سورت کے سننے کے بعد. حالانکہ وہ چاہتے تو پوچھتے، ارے بھائی تمہارا خدا کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں سوتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہ اس سے بیوی کتنے، بچے کتنے، پوچھ سکتے تھے نا. نہیں پوچھا. ذہن میں موجود تھا یہ بس سب کچھ، اور اللہ نے جواب دے دیا. یہی اللہ ہی کی شان ہے، کیونکہ اللہ غیب کا مالک ہے اور وہ اس غیب کو صرف اپنے نبی پر فرماتا ہے. وہ غیب مجھے نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا، کائنات کے کسی لوگوں کو بھی نہیں ملے گا. وہ غیب صرف اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. اور نبی جب وہ غیب بیان کرتا ہے تو وہ نبی کہلاتا ہے. اور جب وہ قرآنی آیات کو، اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو وہ رسول کہلاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں، اس کائنات میں بہت نبی پیدا ہوئے اور رسول بہت کم ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبیوں کی مخالفت کرنے والے تو پھر بھی بچ جاتے ہیں، مگر رسول کی مخالفت کرنے والا اس دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے. اور وہ سخت سزا ملتی ہے، اور دنیا میں بھی ملتی ہے. دنیا میں بھی عذاب کی، اللہ کے عذاب سے مارا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا. تو میرے بھائی، یہ سورہ اخلاص کی تعریف تھی، سورہ اخلاص کا بیان تھا جو میں نے آپ کو سامنے رکھا. مجھے امید ہے کہ میرے بھائی لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اور اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کو ذہن میں رہ گیا ہو، ان 4 آیتوں سے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مطمئن کروں گا اور فوراً ہی اس کا جواب دوں گا، تاکہ آپ کو کوتاہی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو دیر نہ ہو جائے. تو میرے بھائی، اس قرآن کی آیات کو سمجھیے. میری دل و جان سے دعا ہے، تمنا ہے اس بات کی کہ میں گھر گھر قرآن کو پہنچاؤں، اور اس انداز میں پہنچاؤں کہ ہر گھر کا بچہ بھی سمجھ جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ سمجھ جائے گا تو پھر اس کی تعظیم اور اس سے فائدہ اٹھانے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اسے پڑھنے والوں میں تو بے شمار آپ نے حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو شخص بھی قرآن کی اس آیت سے محبت کرتا ہے، اس کا ورد اپنے اوپر جاری کرتا ہے،
ہر وقت اس کو پڑھتا رہتا ہے اللہ کی محبت میں، وہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جس نے اللہ کی اس سورت سے خاص طور پہ محبت کی اور کثرت سے پڑھتا رہا، وہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ بہت اہم سورت ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جو شخص اللہ کی صفات کو ہر وقت پڑھتا ہو اور سمجھتا ہو، سمجھ کے پڑھتا ہو، اس کی شان پڑھنے والے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ سورت کا مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوستوں میں، یاروں میں، ساتھیوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ دین کیا ہے اور قرآن کی یہ سورت کیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے جو فائدے ہیں وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ بیان نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے پڑھنے کی اور اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔